السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے دین کی کچھ باتیں لے کر میں حاضر ہوں تاکہ ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی دین کی بات ہو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو قیمتی وقت اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، یہ بڑا انمول ہے۔ اس کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں، اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے ہم بھی بچیں اور دوسروں کو بھی صحیح تعلیم دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت، جو لمحات، جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ بڑی قیمتی ہے۔ اس قیمتی زندگی کو اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کریں گے، اگر اس زندگی کو مرنے سے پہلے ہمارے پاس وقت ہے، جب تک انسان کے بدن میں سانس باقی ہے، اللہ نے اس وقت ہمیں موقع دیا، چانس دیا اپنی زندگی کو سدھارنے کا، اپنی زندگی کو بنانے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ اگر ہماری جسم سے جان، یہ سانس رک جائے گی، یہ جان ختم ہو جائے گی، تو اس وقت میں چانس جو اللہ نے دیا تھا، وہ چانس بھی ہمارا ختم ہو جائے گا، ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر باقی رہنے والے اعمال جو ہوں گے، جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کیا ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر زندگی گزارا ہوگا، تو وہی اعمال اس کے قبر میں ساتھ آئیں گے۔ مگر انسان دنیا کے اندر آیا ہے، مگر غفلت میں زندگی گزارے گا، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا۔ مال دولت تو بہت کمایا، مال بہت کمایا، مگر ہر ایک ضرورت کی چیز کو اس نے دنیا میں حاصل کیا، مگر اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اس نے زندگی اللہ کے احکام سے ہٹا کر وہ کمایا ہے، اللہ کے احکام کو دور کیا، اللہ کے احکام کو چھوڑا، مگر دنیا کمانے میں وہ اپنا وقت لگایا، اپنی جان، مال، صلاحیتیں، مگر اللہ کے احکام کو چھوڑ کر اس نے دنیا میں لگا کر دنیا کمایا ہوگا، تو ساری چیزیں وہاں پر چھوٹ جائیں گی۔ مگر قبر کے اندر جو سوال ہوگا، وہ سوال یہ ہوگا، مگر اللہ نے تجھے زندگی دی تھی، من ربک کا، مگر تیری زندگی کس طریقے سے تو نے دنیا میں لگایا؟ اپنے رب کے احکام پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ رب چاہے زندگی گزارا یا نہیں گزارا؟ اس کے بارے میں سوال ہوگا، یہ نہیں کہ دنیا کمایا یا نہیں کمایا۔ دوسرا سوال جو ہوگا، من نبیوں کا، جو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر ہم تک پہنچایا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ نبی کے طریقے پر زندگی گزار کر آیا یا من چاہے زندگی گزار کر آیا؟ تو اس کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہوگا۔ جب تیسرا سوال ہوگا تو اس کے بارے میں یہ ہوگا، من دینوں کا، جو دین ہمارے پاس آیا تھا، اللہ کے نبی جو دین ہمارے پاس لے کر آئے، اس دین پر چل کر آیا یا دین کے خلاف زندگی گزار کر آیا؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں ہمیں ہر ایک چیز کا سوال دینا ہوگا، زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انمول زندگی دی ہے، اس زندگی کو قیمتی زندگی بنا کر ہم جائیں گے، قبر ہمارے لیے خوشخبری سنائے گی، ہمارے لیے دعا دے گی، جتنے لوگ میرے اوپر چلا کرتے تھے ان سب میں تو مجھے زیادہ محبوب تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے تو میرے حسن سلوک کو بھی دیکھے گا، میرے کردار کو بھی دیکھے گا۔ اس کے لیے قبر وسیع ہو جائے گی، قبر اس کے لیے کھل جائے گی، کشادگی والی بن جائے گی، اس کے لیے جنت کا بچھونا بن جائے گی، جنت کی خوشخبری اسے سنائے گی۔ جب ہم دنیا سے اپنی زندگی برباد کر کر دنیا کے تابع ہو کر جائیں گے، جب ہمیں موت آئے گی، اس وقت میں ہمیں قبر کے اندر رکھا جائے گا، اس وقت میں قبر کہے گی، تیرا آنا نامبارک تھا، جتنے لوگ میرے اوپر چلا کرتے تھے ان سب میں تو مجھے ناپسند تھا۔ جب قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا، اس وقت میں قبر کہے گی، آج تو میرے اندر آیا ہے، جب میرے اوپر چلا کرتا تھا، تیرے اندر تکبر تھا، تیرے اندر گھمنڈ تھی، تیرے اندر بہت زیادہ نافرمانیاں اللہ کی تھی، اللہ کے احکام کو تو چھوڑ کر میرے اندر آیا ہے، تو آج میرے حسن سلوک کو بھی دیکھے گا،
تو قبر اس کے لیے اتنی تنگ ہو جائے گی، جس طرح پسلیاں ایک دوسرے میں گھستی ہیں اس طرح ہماری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی، اس کے لیے قبر سخت ہو جائے گی، اس کے اوپر عذاب قبر ہوگا۔ تو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں، مرنے سے پہلے اپنی زندگی بنا کر دنیا سے جائیں، مرنے سے پہلے اپنی زندگی بنا کر جائیں، اپنی زندگی سنوار کر جائیں، مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہ ہوگا، مال دولت چھوٹ جائے گی، بیوی بچے چھوٹ جائیں گے، دنیا کی ضرورتیں چھوٹ جائیں گی، دنیا کے کاروبار چھوٹ جائیں گے، اللہ کے احکام ہی کام آئیں گے، نبی کا طریقہ ہی کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اس بات کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ دوسروں کی زندگی میں دین آئے۔ دنیا کے اندر آج بے حیائی کا عالم ہے، سوشل میڈیا کے اندر لوگ دنیا کی زینتوں کو پھیلاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں، جس کے اندر کوئی چیز خیر نہیں، جس کے اندر ناکامی ہے، دوسرے دیکھیں گے تو وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ ایسی چیزوں کو پھیلانا، ایسی چیزوں کو شیئر کرنا، یہ ہم بھی گناہ میں جائیں گے اور دوسروں کو گناہ میں ڈالیں گے۔ تو دین کی بات دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کی زندگی میں دین آ سکے، وہ عمل کرنے والے بن سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔